بتلاؤ ان آپ کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو، مر جانا تو ہے ہی ہے، ایکسیڈنٹ حادثے سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، آؤ مریے صدیق کے لیے، آؤ مریے اصحاب رسول کے لیے، آؤ مریے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، آؤ مریے اسلام دین نظام صلاۃ و زکات کے نفاذ کے لیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یا اللہ آدھی رات تہجد کا وقت ہے، عزم کرتے ہیں تیری ذات سے عہد کرتے ہیں بے وفائی نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ہمارے جملے اصحاب رسول تک پہنچانے پر قادر ہے۔ اے صدیق و عمر، تجھے گالیاں دینے والوں کے خلاف کوئی قانون ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہم عہد کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کے ناموس کا بل لایا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام کی عزت ناموس کا بل اسمبلی سے پاس ہو، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے کے نیچے آ جائیے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں، اس وقت تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اصحاب رسول کے ناموس کا بل اس اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرات محترم سامعین و ناظرین کرام، آج پورے ملک کے لیے انتہائی خوشی کا اور انتہائی مبارک دن ہے کہ پاکستان کی فضاؤں میں آج ناموس صحابہ و اہل بیت بل، جو ہماری خواہش اور چاہت کئی سالوں سے تھی کہ اس ملک میں قانون بنے، صحابہ کرام کی گستاخ پر اور اہل بیت کے گستاخ پر ایسا قانون ہو جو قابل گرفت ہو اور عبرت ناک سزا ہو، اور خاص کر 2-4 سالوں سے تسلسل کے ساتھ اصحاب رسول کی توہین کا سلسلہ جاری اور ساری تھا ملک میں، مختلف انداز میں، اشاروں میں، کنایوں میں، حتیٰ کہ اب تو صراحتاً گستاخی کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہر آنے والا بندہ اس پر جرأت کر رہا تھا اور صحابہ کرام پر بول رہا تھا، حتیٰ کہ 2 سال پہلے ایک گستاخ نے اعلانیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے سخت توہین کی کہ ان کے ایمان کا اور اسلام کا انکار کیا، جس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پورے ملک میں دفاع صحابہ و اہل بیت تحریک کا سلسلہ شروع کیا اور ناموس صحابہ بل لانے اور اس کو پاس کروانے اور ملک کا قانون بنانے کے لیے عملی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جو تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ جو ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو چکا تھا، وہ قائد اہل حدیث حضرت ڈاکٹر علامہ حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ کے اندر پیش کیا، جو کئی ماہ سے زیر باز تھا، اور آج وہ ایجنڈے پر آ چکا تھا۔ اور اس سلسلے میں 2-4 دنوں سے جب سے یہ محرم آیا ہے، تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں، کہ انشاءاللہ اس محرم میں اور ان دنوں میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا، اور ہم دشمنان اصحاب رسول کو گرفت میں آتے ہوئے، ہتھکڑیاں لگتے ہوئے اور سزا ہوتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے، تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو، ہمت نہ ہو اصحاب رسول اور اہل بیت کی توہین کی۔ تو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت حدیث پاکستان یہ اس پیش کردہ بل کو آج
سینٹ سے پاس کر لیا گیا ہے، جو ملک کا قانون بن چکا ہے، اس پر میں پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جنہوں نے آج سینٹ میں اس پر بحث بھی کی، اس بل پر، اور خطاب بھی کیا، اور محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو مبارکباد خصوصاً پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے سینٹ میں اس بل کی حمایت کی ہے، سب کو خراج عقیدت اور سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہیں ناموس صحابہ کے لیے اور عظمت اہل بیت کے لیے قوم کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے، اور پوری قوم کو بالعموم اور اہل حدیث کو بالخصوص، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہر رکن کو، ہر ورکر کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت نے ناموس صحابہ پر اپنا جو ہے سب کچھ قربان کرنے کا جو عزم کیا ہوا تھا، آج وہ اس کی عادت نے قرض اتار دیا ہے۔ آئیے اس جماعت کو اور ہم مضبوط کرتے ہیں، تاکہ جو اب اگلا ہمارا ہدف جو ہے وہ انشاءاللہ مرزائیت کے خلاف قانون میں تبدیلی یہ کروانی ہے، کہ صرف یہ کافری نہیں بلکہ ارتداد کا شکار ہے، مرتدین کا یہ گروہ ہے، اور ان پر یہ سزا لاگو ہو۔ اس میں ہم انشاءاللہ اس قانون کو بنوانا ہے۔ اب اس پر ہم محنت کریں، کوشش کریں، آئیں جماعت کا ساتھ دیں، تاکہ جماعت کو ہم ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، اور ناموس صحابہ و اہل بیت کے لحاظ سے، اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، مرزائیت قادیانیت کے رد کے لیے ہم جماعت کو اور مضبوط کریں۔ انشاءاللہ ہم پوری قوم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ جماعت پر جو فرض ہے قوم کی طرف سے اس کو ادا کرتے رہیں گے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت، عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور ان کے دروازوں پہ چوکیداری اور پہرےداری کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عزم پہ قائم رکھے اور اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔